اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا ترتیب کے ساتھ۔ شہادت طفلان مسلم بن عقیل۔ محدث قمی نے منتہی الاعمال میں شیخ صدوق کے بیان کو کچھ اس طرح ذکر کیا ہے: جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو میدان کربلا سے مسلم کے 2 شہزادوں کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لایا گیا، تو ابن زیاد کے بیٹے نے زندان بان کو حکم دیا کہ ان سے سختی سے پیش آنا، اچھا کھانا اور ٹھنڈا پانی ہرگز مت دینا۔ زندان بان نے حکم کی تعمیل شروع کی۔ دونوں بچے زندان میں بابا اور اماں کی یاد میں دن رات بسر کر رہے تھے۔ رات کو جو کی ایک روکھی سوکھی روٹی اور گرم پانی دیا جاتا۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا۔ ایک دن ایک نے دوسرے سے کہا، ہمارے زندان کی مدت لمبی ہو گئی ہے، اس طرح ہم قید خانے میں مر جائیں گے اور ہم اس قید میں ہی ختم ہو جائیں گے۔ چلو اپنا تعارف کروائیں، شاید داروغہ ہم پر رحم کرے۔ جب شام کو داروغہ زندان میں کھانا اور گرم پانی دینے آیا تو چھوٹے نے کہا، اے برادر، کیا آپ نبی کو مانتے ہو؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، میں مسلمان ہوں۔ بچے نے پھر کہا، کیا حضرت علی ابن ابی طالب کو جانتے ہو؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، وہ میرا امام ہے۔ پھر بچے نے کہا، اے برادر، ہم اطرت پیغمبر ہیں، ہم دونوں مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں، ہم پہ خدا را سختی مت کرو، کچھ لحاظ رسول بھی کیا کرو۔ جب یہ بات زندان بان نے سنی تو بچوں کے قدموں میں گرا اور معافیاں مانگنے لگا، اے نبی کے ذریت مجھے معاف کرنا، ابھی زندان کا در کھولتا ہوں، جہاں دل کرے چلے جانا۔ جب رات ہوئی تو زندان بان نے دونوں بچوں کو زندان سے نکال کر ایک راستے پر لے آیا اور عرض کی، آپ لوگوں کے دشمن بہت ہیں، رات کو سفر کرنا، دن کو آرام کرنا اور لوگوں سے چھپ کر رہنا۔ دونوں شہزادے رات کی تاریکی میں نکل پڑے۔ چلتے چلتے ایک بوڑھی عورت کے گھر پہنچے۔ وہ عورت دروازہ پہ کھڑی تھی۔ شہزادوں نے بوڑھی عورت سے کہا، اے مادر، ہم اس شہر میں مسافر ہیں، کوئی منزل نہیں جہاں پہ رات بسر کریں، ہمیں آج کی رات آپ بسر کرنے دیں، ہم صبح نکل جائیں گے۔ ضعیفہ بولی، آپ دونوں کون ہیں؟ مجھے آپ لوگوں سے عطر بہشت کی بو آ رہی ہے۔ بچوں نے کہا، ہم مسلم کے بیٹے ہیں، ہم تمہارے نبی کی اطرت ہیں، ہم زندان سے بھاگے ہیں۔ بوڑھی عورت بولی، اے بچوں، میرا داماد ایک فاسق و فاجر ہے، مجھے ڈر ہے کہیں وہ نہ آ جائے اور تمہیں تکلیف نہ دے۔ شہزادوں نے کہا، رات تاریک ہے، انشاءاللہ وہ نہیں آئے گا اور ہم صبح نکل جائیں گے۔ ضعیفہ نے مہمان بنا لیا۔ کھانا کھا کر دونوں سو گئے۔
رات کے کسی پہر در کھٹکھٹایا، بوڑھی نے پوچھا کون ہے؟ تو اس خبیث نے کہا جلدی دروازہ کھولو، میں تھکا ہوا ہوں۔ عورت نے سوال کیا کیوں تھکا ہوا ہے تو ملعون کہتا ہے ابن زیاد کے زندان سے مسلم کے 2 بچے بھاگے ہیں۔ ابن زیاد نے اعلان کیا ہے جو بھی بچوں کو لائے گا 2000 درہم انعام دیا جائے گا۔ میں اس انعام کی خاطر سارا دن چلتا رہا، اس وجہ سے تھکا ہوں۔ عورت نے نصیحت کی اے حارث، اولاد نبی سے دشمنی مت کرنا۔ تو ملعون کہنے لگا تم ان کی حمایت کیوں کر رہی ہو؟ ملعون گھر میں داخل ہوا اور سو گیا۔ رات کو اچانک بچوں کی سانس چلنے کی آواز ملعون تک پہنچی، لعین بچوں تک پہنچا۔ مظلوم شہزادے نے پوچھا کون ہو تم؟ تو ملعون نے کہا میں صاحب مکان ہوں، تم دونوں کون ہو؟ پھر شہزادوں نے کہا اگر ہم سچ بتائیں تو وعدہ کر ہمیں تکلیف نہیں دو گے۔ اس نے کہا نہیں دوں گا۔ جب خبیث نے امان دی تو بتایا اے شیخ ہم ذریت رسول ہیں، ہم مسلم کے شہزادے ہیں۔ جب ملعون نے یہ سنا تو بچوں کو رسیوں سے باندھ لیا۔ صبح ہوتے ہی ملعون نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ان شہزادوں کو نہر فرات کے کنارے لے جا کر قتل کرو۔ جب غلام کو معلوم ہوا کہ یہ ذریت پیغمبر ہیں تو غلام نے انکار کیا اور نہر فرات میں چھلانگ لگا دی اور اس طرف نکل گیا۔ ملعون نے اپنے بیٹے کو حکم دیا، اس نے بھی مخالفت کی، وہ بھی غلام کی طرح دوسری طرف نکل گیا۔ آخر میں ملعون خود تلوار لے کر آیا تو شہزادے روتے ہوئے کہتے ہیں اے بزرگ ہمیں خدا را قتل مت کرنا، ہمیں بازار میں لے جا کر بیچنا اور قیمت سے فائدہ اٹھانا، ورنہ ہمیں ابن زیاد کے پاس لے چلو۔ ملعون نے دونوں باتوں کو رد کیا۔ آخر میں جب بچے نا امید ہو گئے تو عرض کیا اے شیخ ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دو۔ شہزادوں نے نماز پڑھی، پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر اللہ کے حضور فریاد کی یا حیو یا قیوم یا احکم الحاکمین، پروردگار ہمارے اور اس کے بیچ تو ہی فیصلہ فرما۔ اس وقت ملعون نے بڑے شہزادے پر تلوار کھینچی، سر تن سے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے چھوٹے سے کہا تجھے بھی اپنے بھائی کے پاس پہنچاتا ہوں۔ یہ کہہ کر چھوٹے کا بھی سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔